مفتی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ایک لفظ ہے توحید بھی استعمال ہوتا ہے، اچھا اسی طرح شرک کا بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر اور شرک، ہر شرک تو کفر ہے ہی ٹھیک ہے، یعنی جو بھی شرک کرے گا وہ کفر بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو بھی معبود تسلیم کرتا ہے اللہ کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ صحیح۔ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ شریک کرنے والا ہے۔ صحیح۔ لیکن کفر، ہر کفر یہ شرک نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، صحیح، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ عاقل بالغ شخص کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، اس نے انکار کیا، تو اس صورت میں اس نے کفر کیا، شرک نہیں کیا۔ شرک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شرک یہ بدترین کفر ہے، بڑا کفر ہے، بہت خطرناک کفر ہے۔ ویسے تو ہر کفر ہی خطرناک ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد کفر ہے، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو شرک جو ہے، ہر کفر یہ شرک نہیں ہوا کرتا، شرک جو بھی کرے گا وہ کفر کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن ہر کفر یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک ایک خاص چیز ہے۔ شرک کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ واجب الوجود تسلیم کرنا۔ یعنی واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو خود سے ہو، جو کسی کے بنائے سے نہ ہو، کسی نے اس کو بنایا نہ ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، بلکہ وہ خود سے ہو، اور اس کے وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک، دوسری مخلوقات موجود ہیں، وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات وہ ہے کہ جو واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ خالق ہے تو مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو دنیا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی ذات دوسرے کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور کے لیے اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور ہستی بھی اس طرح کی موجود ہے کہ جو خود سے بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی اور کو ماننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، عبادت کے لائق سمجھنا، مستحق عبادت سمجھنا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یہ واجب الوجود نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو معبود تسلیم کرتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس صورت میں بھی شرک قرار پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستحق کی عبادت سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کو علماء نے اور آسان الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات کو تسلیم کرنا۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کو اللہ نے بنایا۔ اگر یہ کسی اور کے بارے میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی اور ذات کو تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، تو اس صورت میں یہ شرک قرار پائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا سننا اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی دوسرے نے اس کو دیا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو سننے اور دیکھنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی اور کو مان رہا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی طرح کسی اور ذات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ شرک قرار پائے گا۔